ایسے ہی ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا. ایسے ہم رہے گا. اس سے باہر نہیں جا نہیں جا سکتے. ہم کلمہ پڑھنے کی قیمت ہے, قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں. قرآن پاک میں جو ایمان کا کانسیپٹ ہے نا, جو مجھے سمجھ آتا ہے, مطلب میں مفتی نہیں ہوں, میں عالم نہیں ہوں, نہ میں کلیم کرتا ہوں, نہ مجھے ڈر لگتا ہے جی, سیدھی سی بات ہے. میں بڑا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بہت ڈرتا ہوں. لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ, عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے, تو ان سے کہہ دیجئے, آیت کا ترجمہ جی 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 میں تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. اللہ. اس آیت کو یہاں روک کے اب میں آپ کو ایک سینٹیکس سمجھاتا ہوں. ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم مسلمان ہو گئے, اب ہم نے اسلام کی پریکٹس کرنی شروع کر دی. زندگی گزر گئی اسلام کی پریکٹس کرتے ہوئے, آخر ایک وقت آ گیا کہ وہ اسلام کی پریکٹس سے وہ نور ہمارے دل میں آ گیا. یہاں سے ایمان کا سفر شروع ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد ہوگا ایمان کا ٹیسٹ. ایمان کا ٹیسٹ یعنی استاد سبق پڑھاتا ہے, پڑھانے کے بعد امتحان لیتا ہے, پھر اس کا رزلٹ آتا ہے. بالکل صحیح. جب اس کا ٹیسٹ ہوگا چھوٹا یا بڑا, اللہ کی مرضی, جس کا بھی جو بھی جس کا ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ ہوگا. اس کے بعد جو اس میں پاس ہوگا نا, اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا, یہ ہمارا ہے. تو اب آپ کو امتی کا درجہ سمجھ آتا ہے. اب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ امتی جس کو سرکار, میں کہتا رہوں کہ جی میں فلاں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں, جب تک وہ کالج مجھے بونا فائیڈ کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا, کیسے میں کہتا پھروں جو مرضی کہتا پھروں, جب میرے پاس ڈگری نہیں ہے, سرٹیفکیٹ نہیں ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکنالجمنٹ نہیں دی کہ یہ ہمارا ہے. سر امتیوں کا, امت وسطیٰ کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے آپ کو؟ انبیاء کی گواہی دینی ہے انہوں نے, قیامت والے دن اس امت کی بڑی اہمیت ہے. یعنی ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1,40,000 نبی ایک طرف, اور ایک سرور انبیاء کی امت اور 1,40,000 انبیاء کی امت ایک طرف. سر اپنا مقام من رفع نفسہ فقد رفع ربہ, کہ جس نے خود کو پہچانا, اپنے آپ کو پہچانے آپ کون ہے, اور کتنی بڑی ڈیوٹی ہے.